وہ مطالعے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ میں پینسل پکڑنی ہے اور مطالعہ کرتے ہو. کتاب کے شروع میں تاریخ مطالعہ لکھ لینا کہ اس تاریخ کو میں نے کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا اور ڈیڈ لائن دے دیں. 600 صفحات کی کتاب ہے تو اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں. صحیح ہے. 20 روٹی ہے تو اس کو نوالے کر کے کھانا ہے اور ڈیڈ لائن دینی ہے کہ یار 1 مہینے میں 2 مہینے میں اس کتاب کو ختم کر دیں. تب جا کر آپ اس کتاب کو ختم کر پاؤ. اگر ڈیڈ لائن نہیں دی تو بس پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا کچھ پتہ ہی نہیں چلے. صحیح. تو تاریخ مطالعہ شروع میں لکھتے اور جب آپ مطالعہ کر رہے آپ کو کوئی لفظ اہم لگے تو آپ نے اس کو نشان دیں. اگر آپ نے کتاب کسی دوسری کی اگر نہیں لگا اور کوئی لفظ آپ کو اہم تر لگے یا اس سے بھی زیادہ اہم ہے تو اس کے اوپر نشان بھی لگانا ہے. ایک کتاب بھی ہے, چلو یہ دیکھ لو. ہاں یہ دیکھ لو. فرض کر لیجیے ہے اب یہاں آپ مطالعہ کر رہے آپ کو ایک چیز مطلب یہ لفظ عمل یہ آپ کو اچھا لگا, ہم نے اس کو انڈر لائن بھی کرنا ہے, پھر یہاں بھی ایک اسٹار یا ڈاٹ لگانا ہے اس یہ آشیا جو ہوتے ہیں ساتھ, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اہم تر لفظ اس پہ ذرا اور زیادہ غور کریں. اور اگر آپ کو ایک لفظ ایسا لگے جو اہم ترین ہو کہ وہ لفظ کسی اور کالم کا عنوان بھی بن سکتا ہے, مضمون کا عنوان بھی بن سکتا ہے, تو آپ نے یہ 2 کام بھی کرنا ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ عام طور پر کتاب کی یہ جگہ خالی ہوتی ہے, اس پہ کچھ لکھا نہیں ہوتا, صاف ہوتا ہے, لیکن یہ جوڑی کتاب اچھی ہو تو یہاں ان کا صفحہ نمبر بھی لکھ لیں. فرض کر لیں آپ نے کام کرنا ہے عورتوں کے مسائل پر اور آپ کو ایک مسئلہ یہاں مل گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس مسئلے کو صفحہ نمبر نشان ہے. صفحہ نمبر 23 کس کا مسئلہ؟ خواتین کا مسئلہ, حیض کے مسائل کچھ اس طرح. وہ ہم ایک دفعہ دارالعلوم میں مناظرے وغیرہ ڈراموں میں بہت حصہ لیتے تھے مسرحیات میں. تو ایک دفعہ ہم ایک ڈرامہ بنایا تھا, ایک بریلوی بھائی تھا اور ایک دیوبندی, مناظرہ ہو رہا تھا. تو انہوں نے اپنے دلائل دیے اپنے ثالثہ درجے میں. تو میں نے جب دلائل دینے شروع کر دی کل جس طرح جوش میں تقریر اس طرح میں نے تقریر کرنی شروع کر دی. میں نے کہا یہ دیکھو بخاری شریف میں ہے, کنز کی کتاب میں نہیں بتائی, میں نے یہ دیکھا صفحہ نمبر یہ میں یہ لکھا اور اس طرح. تو وہ سب ہنسنے لگے. تو میں نے ان سے کہا ہم لوگ کیوں ہنس رہے تھے؟ بلکہ آپ نے جب وہ سفر بولا وہ باب الحیض تھا. ایک طریقہ ہوتا ہے اخذ تعبیرات کا اخذ کرنا یا الفاظ کا اخذ کرنا اور اس کو مطالعاتی جدول میں لکھنا. مطالعاتی جدول میں کچھ الفاظ آپ کو ملیں گے کہ جو تلمیحات میں سے ہوں گے, کچھ استعارہ ہوں گے, کچھ محاورات ہوں گے, کچھ اشعار ہوں گے, کچھ اشعار کے مصرے ہوں گے, کچھ متضاد ہوں گے اور کچھ جو ہے مترادفات ہوں گے. تو جو لفظ آپ کو ملے آپ نے وہ اسکیننگ ایک چارٹ ہے وہ آپ نے لے لینا. میں انشاءاللہ واٹس ایپ کر دوں گا آپ کو, انشاءاللہ کوئٹہ پہنچ گیا ابھی تو یہاں تو پھر آپ ان سے لے لیں. یا تحریر کیسے سیکھی کتاب دیکھیے اس میں وہ چارٹ ہے, وہاں سے فوڈ اسٹیٹ کروا لینا. اتنی دور سے میں 3 مہینے بعد وہاں آپ جا کر فوڈ اسٹیٹ کروا لیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مضمون لکھ رہے ہوتے تو آپ کو جو لفظ ملے وہاں سے نکال کر اس چارٹ میں لکھنا ہوتا ہے. وہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آپ جو چارٹ بناتے ہیں 5, 10, 20 صفحے جتنے آپ بناتے ہیں تو اس پہ آپ ہفتے میں ایک نظر دوڑا ہے تو وہ الفاظ آپ کے دماغ میں فکس ہو جاتے ہیں. پھر آپ تکلم میں بھی اس کو استعمال کریں گے اور آپ کی تحریر میں بھی وہ الفاظ آ جائیں. اس میں پھر یہ مضمون پر زیادہ توجہ نہیں ہوتی, الفاظ اور اخذ تعبیرات پر ہوتی. اسی طرح عربی میں بھی ہم تعبیرات اٹھاتے ہیں کہ کس فعل کا کون سے صلہ ہے. ہاں آپ کہو کہ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, عربی میں بولو. اسأل کو بعض لوگ اسأل من کا لگاتے ہیں, صحیح ہے. سالہ کے صلے میں مین لگاتے ہیں, مین نہیں آتے. صحیح اسأل کا آتا ہے. تو یہ تعبیر آپ پھر سیکھنی ہے اسی طرح کہ کس فعل کے صلے میں کون سی لفظ آتا ہے اور کس کے صلے میں کون سا نہیں آتا. یہ ہے کہ کن کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. تو یہ یاد رکھیے کہ مطالعہ ابن الحسن عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ 2 ظاہری تلوار ہے, اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے.
یہ بعض لوگوں کی ذہنیت ہی چینج کر دیتی. اور آج کل نظریاتی جنگ چل رہا ہے میڈیا کے تھرو پر، لوگوں کے ذہن تبدیل ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بار بار وہ ایک جھوٹ دکھا دکھا کر لوگوں کو سچ ماننا پڑا. واقعی سنیں، وہ 3 ٹھگ تھے. 3 ٹھگ، ٹھگ سمجھتے ہو؟ ٹھگ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھگ دھوکے باز. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بابا جی اس کے پاس یہ بکری ہے، یہ اسے لینی ہے. تو کیا کیا؟ بابا جی اپنے بکری کو لے کر جا رہے تھے فروخت کرنے. تو ایک ٹھگ آیا، کہا بابا جی یہ کتا کہاں لے جا رہے؟ میں کہا شرم کرو، غیرت سے، بکری ہے، پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے، کتا ہے. بابا جی کو بہت غصہ آیا اور یہ برا بلا کر آگے چلے. دوسرا ٹھگ ہے، بابا جی کتا کہاں لے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے پھر برا بلا کہا کہ نہیں یہ تو کتا نہیں ہے، بکری ہے اور یہ وہ. انہوں نے کہا نہیں کتا ہے، تو شاید غلط فہمی ہو گئی. وہ پھر تھوڑا شک میں پڑ گیا، نہیں بکری ہے کتا ہے. خیر آگے جب یہ تیسرا ٹھگ ہے، بولے بابا جی کہاں لے جا رہے اس کتے کو؟ اس نے کہا اچھا یہ کتا ہے نا، آپ لے جاؤ، میں سمجھ رہے بکری میں بیچنے لے جا رہا ہے. وہ ٹھگ نے اسے بکری لے لی، لے گئے. اب وہ بیچارے کتے کو انہوں نے اور بکری کو کتا بنایا. تو یہ ہمارے میڈیا کا حال ہے. میڈیا میں بار بار کہا جاتا ہے مدارس والے دہشت گرد ہے، دہشت گرد ہے، دہشت گرد ہے، دہشت گرد ہے، بار بار کہا گیا. اب جنہوں نے مدارس کو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے تو وہ اب یہی کہنے والے ہیں کہ کیا ہے؟ دہشت گرد. انہوں نے کچھ دیکھا پڑھا نہیں ہے، سنا نہیں، ہوتے دہشت گرد. فقہ سمجھ بوجھ کا نام ہے اور شریعت قوانین کا نام ہے. شاباش. شریعت قوانین کا نام ہے کون سے قوانین؟ جو اللہ کے نبی نے لائے. صحیح. فقہ سمجھ بوجھ. اب اللہ کے رسول جو قوانین لائے، جو احکامات لائے، اس کو کہتے ہیں شریعت، اور اس کی سمجھ کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ. اب جس شخص نے جس اعتبار سے اس قوانین کو سمجھا وہ ان کا فقہ ہے. تو ہر شخص سے ان کی فکر کے بارے میں سوال ہوگا ان کی سمجھ کے مطابق. صحیح. کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی نہیں اٹھا رہا ہے، کوئی ہاتھ اوپر باندھ رہا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی کیا سمجھ رہا ہے، کوئی کیا سمجھ رہا ہے. تو اس مطابق ان سے سوال ہوگا. اب اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا بات؟ انہوں نے وہ احکامات کو اپنے اعتبار سے سمجھا اور آپ اپنے اعتبار سے سمجھ رہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو زیادہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا مطالعہ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا. سنی گئی حدیث؟ اب اس کی سند کیا ہے کیسی پتہ نہیں، لیکن یہ حدیث ہے. تو آپ نے بہت ناگوار گزرا کہ آپ قرآن کے ہوتے ہوئے اس کو کیوں پڑھے؟ حالانکہ حضرت عمر تو گمراہ نہیں ہو رہے تھے. تو دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ناول کا مطالعہ کیا جائے؟ ناول لڑکے پڑھتے ہیں، التمش، فلانا فلانا فلانا، طارق اسماعیل ساگر. تو ناول کا مطالعہ کر سکتے، لیکن وہ کہانی برائے کہانی نہ ہو کہ بس اس میں صرف آپ کہانی پڑھ رہے ہو کہ جیسے فلم ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، آپ مزہ آ رہا ہے. نہیں، اس میں آپ اخذ کرنے کی نیت سے آپ مطالعہ کرو ناول کا. ان سے وہ جو مکالمے کے انداز ہے، وہ ڈائلاگس ہے، بچہ کس طرح بات کرتا ہے، بڑا کس طرح بات کرتا ہے، تو وہ آپ نے وہ ڈائلاگس سیکھنے، اس میں جو خوبصورت تعبیرات ہیں وہ آپ نے اس سے لینی ہے. تو چند ناول نگار ہے، ان کے ناول آپ پڑھ لو تو وہ مخالف اخلاق نہیں ہے. اس میں سے ایک ہے ہاشم ندیم صاحب، ایک ہے عمیرہ احمد، ایک ہے اشتیاق احمد. نسیم اجازت کے ناول بھی اچھے ہیں. تو یہ ناول آپ پڑھ لیں، پڑھ سکتے. صحیح. اور ایک سوال ہوتا ہے کہ اخبار کا مطالعہ کیا جائے یا نہیں. یہ آپ ہی کے سوالات کے جوابات میں پہلے سے دے رہا ہوں. صحیح. بعد میں سوال جواب کبھی دیں گے. تو اخبار کا مطالعہ فی الحال طالب علمی کے زمانے میں نہ کرو تو اچھی بات ہے. صحیح. بعد میں بھی کرنا ہو تو صرف وہ مین سرخیاں دیکھ لیں بس. ضرب مومن اس کو پڑھ لیں. تو جمعرات کے دن آتا ہے، اس میں جو خاص وہ ہے عالم سے وہ پڑھ لیں.
لیکن بعض لوگوں کو نشہ ہو جاتا ہے نا, صبح کے جب تک انہوں نے اخبار نہیں پڑھا تو ناشتہ ہی نہیں کرتا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بس خاص خبریں دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے, اس کی بھی اتنی خاص ضرورت نہیں. آپ کو پتہ ہے ہم ٹریننگ کرواتے ہیں پازیٹیوٹی کی, مثبت سوچ, کہ انسان کے دماغ میں مثبت سوچ کیسے ہے. تو اس میں ہم بتاتے ہیں کہ جو ریسورسز ہے کہ منفی سوچ کہاں سے آتا ہے. اس میں سب سے بڑا سورس, وسائل کا سب سے بڑا وسیلہ منفی سوچ کے آنے کا یہ ٹی وی, اخبارات, سارے منفی سوچ وہاں سے. آج ہمارے معاشرے میں اور کوئی منفی سوچ, منفی سوچ, منفی سوچ, پورا معاشرہ ہمارا مایوس ہے. سلیمان احمد صاحب نے کہا کہ ایک شخص میرے پاس آئے, نے کہا یار آپ ریسرچ کر لو, بڑے بڑے لوگوں کو بلاؤ کہ پتہ چلے پاکستان کا اصل میں مسئلہ کیا ہے, پاکستان کیوں اتنے زوال پذیر. تو انہوں نے کہا کہ تو بہت خرچہ ہے. ہم نے کہا کوئی خرچہ نہیں, بس آپ کر لو جس کو بلانے خرچہ میں کو. بہت مالدار ہے. انہوں نے کہا میں نے بڑے بڑے یونیورسٹیز اور بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا, کتنے دن ڈسکشن چلی کہ کیا مسئلہ ہے پاکستان کا. یہ آخر میں یہ اتفاق ہوا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مایوسی ہے. سارے مایوس, ہر کوئی مایوس. کوئی نئے کام کر رہا ہو, دوسرا کہے گا یار تو پاکستانی مخلوق کی تبدیل ہو ہی نہیں سکتی. آپ کیا ویژن بنا ہو ہی نہیں سکتے. سارے مایوس ہیں, خود بھی مایوس ہے, دوسروں کو بھی مایوس کرتے. تو وہ کیوں مایوس ہے؟ میڈیا مایوس کرا رہا ہے. لاڑ میں کالے کا کل آپ نے پڑھا تھا کہ ان کو یہ باور ہو جائے کہ یہ کمتر ہے, بار بار ہمیں دکھایا جا رہا ہے. اچھا پہلے کبھی مجھے یاد ہے کوئٹہ میں پہلا دھماکہ ہوا تھا خودکش امام بارگاہ کے اندر, لیکن وہ کرفیو لگ گئی تھی اور ایسا پورا کوئٹہ میں کتنے ہفتوں تک ایک شوق سا تھا یار کہ دھماکہ ہو گیا, کتنے لوگ مر گئے وہ. لیکن آج دھماکہ ہو جاتا ہے کچھ اثر نہیں ہوتا. 5-6 مر جاتے یار, کم مر رہے. پچھلے میں تو 30 مرے. جب تک 100 سے کراس نہیں ہوتا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. کیا ہو جائے, عادت بن گئی, بار بار پڑھ رہے دھماکے. تو مایوسی چھا گئی. آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا.